مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ایک جاننے والے تو بعد میں بنے تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کسی ہمارے رشتہ دار خاتون کو، تو وہ جو رشتہ دار خاتون تھی ان کے والدین نے مجھے درمیان میں ڈالا کہ ذرا اس کی انکوائری کرو، اس بندے کی داڑھی بھی تھی اور ماشاءاللہ ان صاحب کی ٹوپی بھی تھی، اور تبلیغ میں بھی کبھی کبھار وقت لگا لیا کرتے تھے، تو مجھے بھیجا انکوائری کے لیے۔ تو میں ان کو جانتا تھا، دینی حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ہم نے جب ان سے انٹرویو، نماز بھی نظر آتے تھے پڑھتے ہوئے، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے ماشاءاللہ پیغام بھیجا ہے، رکھیں گے کہاں؟ تو آپ کا فلیٹ تو بہت چھوٹا ہے، اس میں آپ کے والدین رہتے ہیں، آپ خود بھی رہتے ہیں، تو بیگم کو کہاں رکھیں گے؟ اتنے چھوٹے فلیٹ میں تو وہ لوگ رہنے کے عادی نہیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میں انتظام، بولو بھائی کر لوں گا۔ تو معاملات میں ایسا بولو نا بھائی نہیں چلتا، کیا کر لو گے ابھی بتاؤ بھائی کر لے گا اللہ۔ آپ خود ہی تو بیان میں کہتے ہیں کہ اگر فقیر ہو گئے تو شادی کے بعد اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ کیا کر دے گا اللہ اپنے فضل سے؟ بھائی اللہ تو کی مدد تو ہوگی، لیکن جب ہم معاملہ کسی سے کریں گے تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں گے۔ وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے یہ آپ جانیں، اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں کتنا توکل ہے۔ آپ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، مگر ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ اس کے لیے ایک ایمان کا لیول بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ میں توکل ہے، آپ کی بیوی جو آنے والی اس میں توکل نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ بعض دفعہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، اس میں اللہ امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ کی مدد ہے نکاح کے ساتھ، لیکن لڑکی والوں کو کیا چاہیے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کریں۔ لڑکے کو چاہیے وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے اور اللہ پہ نظر بھی۔ اس سے اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ تم ہاتھ پاؤں مارتے رہو، تلاش کرتے رہو، رزق کی تلاش میں بھی رہو، اللہ تمہاری مدد، اگر نکاح کی نیت ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو وہ اپنے لحاظ سے سوچے، آپ بولو بھائی اپنے لحاظ سے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ تو بتائے نا، جھوٹ تو نہ بولے کم از کم۔ یہی بول دے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ توکل پہ کر رہا ہوں، تو وہ دیکھ لیں گے ہم میں ہے توکل تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ بات تو صاف کریں نا بھائی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اگر وہ توکل کی بیس پہ شادی کر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، دیکھ لو میری جیبیں خالی ہیں، نہ رہائش ہے، میں وہ کر رہا ہوں، اللہ انتظام کر دے گا، تو یہ بات بولے زبان سے کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف توکل کی بیس پہ، تو سامنے والا دیکھ لے گا ہم اتنا توکل افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ سمجھدار ہے، تقوی والا ہے، یقیناً انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، تو لڑکی والے بھی یہ توکل کر سکتے ہیں۔ صحابہ میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے، لیکن ان کو پتا تو ہو کہ ہم نے کتنا توکل پہ چلنا ہے اور کتنا اسباب پہ چلنا ہے، ان کو پہلے سے بات کلیئر ہونی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے، ہم نے کہا بھائی وہ تو اس چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، تو آپ رکھیں گے کہاں؟ وہ کر لیں گے۔ بھائی کیا کریں گے بتاؤ نا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کو کیا کر رہا ہے، گھما رہا ہے۔ وہ بول دیتا کہ نہیں رکھ سکتا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہم سوچ لیتے بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار، جہاں تم توکل کر رہے ہو اللہ انتظام کر دے گا، لیکن بات گول تو نہ کرو نا۔ حالانکہ ان کی داڑھی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی۔ علماء کے سامنے دوزانوں بھی بیٹھتے تھے، میں بھی جب جاتا تھا دوزانوں بیٹھتے تھے، حضرت خیریت سے ہیں، دعا فرما دیں۔ معاملات میں جب معاملہ آیا تو کیا کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں۔ وہی ٹوپی اٹھا کے انہوں نے میرے سر پہ رکھ کے گھمانا۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے، آپ کی ارننگ، بلکہ سورس آف انکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارننگ تو میری ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم نے کہا ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ غلط سلط ہے۔
ہم نے پوچھا ہے کہ کتنی؟ کیا بس ہو جاتی ہے، اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا چلیں آپ اپنا کوئی جاب بتا دیں یا بزنس بتا دیں۔ ٹرانسپورٹیشن کا بزنس، کیا کام ہے؟ ٹرانسپورٹیشن۔ اتنی انگلش تو ہمیں بھی آتی ہے کہ کچھ یعنی یہاں سے اٹھا کے کوئی چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چرس ہیروئن تو نہیں؟ بھائی ٹرانسپورٹیشن میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا، کچھ تو ٹرانسفر کر رہے ہوں گے یہاں سے وہاں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ فائلیں تو نہیں ادھر سے ادھر گھما رہے کہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو بتا دیا کہ میرا کیا ہے۔ تو مجھے وہ لطیفہ یاد آنے لگا، لکڑدا۔ ایک دفعہ لڑکے والے گئے لڑکی والوں کے یہاں، کہنے لگے تو رشتہ جب مانگا نا انہوں نے، تو لڑکی والوں نے پوچھا کہ لڑکا کردہ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لکڑدا کام ہے۔ لکڑدا کام تو ہے کوئی دروازے کھڑکیاں الماریاں بیچتا ہے، یا کوئی فیکٹری ہے جہاں لکڑیاں کٹتی ہیں، صحیح ہے نا، دیار کی لکڑیاں کٹ کے بنتی ہیں، یا کوئی گودام ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا بول تو دیا لکڑدا کاروبار ہے۔ بھائی کچھ تو بتاؤ۔ جب بہت زیادہ کھریدا تو کہنے لگا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں۔ کوئی برا کام نہیں ہے جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچنا، بہت سے مسواکیں بیچنے والے اونچے اونچے درجات پر ہوں گے، اور بہت سے لکڑیوں کی فیکٹریاں چلانے والے کمتر ہوں گے، لیکن آپ جھوٹ بولو بھائی، ٹوپیاں نہیں کرائیں۔ پہلی دفعہ بھائی میں مسواک بیچتا ہوں، ختم۔ انہوں نے کرنی ہوگی تو کر دیں گے، نہیں کرنی ہوگی تو کیا خیال ہے؟ منع کر دیں گے۔ تو مجھے اس بندے کو دیکھ کے یہ لطیفہ ہے، میں نے کہا کیا کاروبار ہے؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا۔ میں نے کہا یہ بندہ خون پیے گا یہ۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، بعض لوگ جھجک بھی رہے ہوتے ہیں نا تو کھل کے بات نہیں کر پاتے، تو انسان کہتا ہے شاید یہ بیچارہ بول نہیں پا رہا ہے، روب میں آ گیا کہ رشتے کا معاملہ ہے۔ فرشتہ صفت انسان رشتے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، شرم آتی ہے اس کو۔ رشتہ اور فرشتہ ملتے ہیں نا آپس میں۔ کہنے میرا وہ، میں نے کہا آپ کا آفس کدھر ہے؟ تو ہم جب آفس گئے اس کے، ہم نے دیکھا تو آفس میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، آفس میں صرف وہی رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہی آپ کا فرنیچر بھی آپ ہی ہو آفس میں، فائلیں بھی آپ ہی ہو؟ تو وہ ٹرانسپورٹیشن کیا ہے تو پتہ چلا کہ جی یہ والا مال اٹھا کے کنٹینر میں رکھتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی برا بزنس نہیں ہے، یا جاب نہیں، کوئی بری جاب نہیں ہے، لیکن گول مول بات گھمانا کیا ہے؟ یہ برا ہے۔ حالانکہ ان کی داڑھی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی۔ تو معاملات میں داڑھی ٹوپی نہیں دیکھی جاتی، معاملات میں تو غیر مسلم سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں آپ۔ بندہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر ہونا چاہیے۔ نکاح کے معاملے میں دینداری بھی دیکھنی چاہیے، بزنس کے معاملے میں سب سے پہلے کیا دیکھنے چاہیے؟ بزنس جب کر رہے ہیں تو داڑھی بعد میں اور ایمانداری پہلے، کیونکہ قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں جو غیر مسلم ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی تم نے ان کو دے دیا تو تم ان کے گھر پہ دروازے پہ کھڑے رہو گے مگر وہ پیسے واپس نہیں کرے گا۔ یہ غیر مسلموں کی بتا رہے ہیں اللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور کچھ ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے نا تو ایسا معاملات میں صاف ہے خود آ کے پہنچائے گا تمہارے پاس کہ بھئی فلاں تاریخ تک میں نے آپ سے یہ قرضہ لیا تھا یا کاروبار کے لیے پیسے لیے تھے، یہ ڈیٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ڈیٹ پر آپ کو میں پہنچا دوں گا، یہ دیکھیں وہ ڈیٹ آ گئی ہے، وہ ٹائم آ گیا ہے، یہ آپ کی رقم۔ غیر مسلموں میں بھی ہیں ایسے۔ تو جب کافر کے ساتھ معاملات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے، سارے کافر برے، یعنی پیسوں کے معاملے میں سارے برے نہیں ہوتے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کردار کا یا پیسوں کے لین دین میں اچھا ہونا، اس کا تعلق داڑھی اور ٹوپی سے نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پھر تقوی کا فائدہ کیا ہوا؟
داڑھی بھی رکھ لی, ٹوپی بھی پہن لی اور لباس بھی شریعت کے مطابق, تو اس کو تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے نا. پھر اسلام کو فالو کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر اسلام میں خیر تو نہ ہوئی نا, پھر تو یہ خیریں تو غیر مسلموں میں بھی ہیں, اسلام میں بھی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک داڑھی رکھی جاتی ہے اللہ کے خوف سے. اللہ کے خوف سے جب رکھی جائے گی تو پھر ہر جگہ اس خوف کا مظاہرہ ہوگا. اور ایک رکھی جاتی ہے, اس کی یوں میں مثال دوں کہ داڑھی والے چور نہیں ہوتے مگر چور بھی داڑھی, بولو نا بھائی, رکھ لیتے. مدرسے کے طلبہ خراب نہیں ہوتے مگر خراب لوگ مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں. مولوی برے نہیں ہوتے مگر برے لوگ مولوی بن جاتے ہیں. بلکہ آج کل تو بن بھی نہیں رہے, لیبل لگا لیتے ہیں, بنے بھی نہیں ہوتے, صرف لیبل. کیا کس کوئی جا کے دیکھتا تھوڑی ہے کہاں سے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے. آپ کچھ بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لو, آپ اپنے نام کے ساتھ جتنے چاہے مفتی لگا لیں اور جتنے چاہے دامت برکاتم لگا لیں, کوئی پوچھنے والا, کیا خیال ہے بھائی, کوئی پوچھنے والا نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.